بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میں لاہور کی صحافتی برادری کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور مجھے شرف ملاقات نصیب کی. ہماری بھی مصروفیات کی نوعیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ کسی پروگرام میں پر وقت پہنچنا کئی رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اس وقت جو سب سے ایک اہم سوال پوری دنیا میں اٹھ رہا ہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہے. مسئلہ فلسطین پر ہم پاکستان کے اساسی موقف کے پابند ہیں. بانی پاکستان نے اسرائیل کے وجود ہی کو عرب دنیا کی پیٹھ میں ایک خنجر قرار دیا تھا، اور یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اور یہاں تک کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں. ہم اس اصول کے پابند ہیں. اور آج امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا کے مسائل و معاملات کا جس طرح مالک بن رہا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر اپنی بات لوگوں سے منواتا ہے، یہ روش نہ تو سیاسی ہے اور نہ اخلاقی ہے. جب تک فلسطین کے مسئلے کے بارے میں خود فلسطینی کوئی فیصلہ نہ کرے، زبردستی ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. آپ دو ریاستی حل کی بات کریں، لیکن اسرائیل سرے سے فلسطین کے وجود کو قبول نہیں کر رہا، اور فلسطینی کسی قیمت پر اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے. دونوں طرف کے انتہائی موقف، اس میں دو ریاستی حل، ایک مشورہ تو ہو سکتا ہے، ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن جب تک فلسطین کے عوام کو کوئی حل قابل قبول نہیں ہے ان پر زبردستی نہیں تھوپا جا سکتا. نیتن یاہو کے ساتھ براہ راست پریس کانفرنس کرنا عالمی عدالت انصاف کی توہین ہے. جس عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا ہے، اگر بعض واقعات کی بنیاد پر صدام حسین کو انسانی مجرم قرار دے کر ان کو پھانسی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر 1 لاکھ تک فلسطینی شہید ہوئے، جو بھوک سے شہید ہوئے، جو دوائی نہ ملنے کی وجہ سے بیماریوں سے شہید ہوئے، وہ لاکھ نہیں لاکھوں تک ہے. اس طرح کے مجرم کے ساتھ، جس کو عالمی عدالت انصاف نے باقاعدہ مجرم قرار دیا، اس کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، ان کو جنرل اسمبلی میں بلانا، وہاں پر اس کی تقریر سننا. میں تو تمام ان ممالک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کی تقریر سننے سے انکار کر دیا تھا. لیکن تعجب تو امریکہ پر ہے کہ وہ کس ڈٹائی کے ساتھ اس مجرم کی پشت پناہی کر رہا ہے. مجرم کے پشت پناہی سے آدمی خود وہ شریک جرم بن جاتا ہے. تو ہم تو ان کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ انتہا پسندی اور ڈنڈے ماری والی سیاست نہ کریں، معقول سیاست کریں، مسئلے کے پس منظر کو سمجھیں. اور اس وقت انہوں نے اپنی تمام گفتگو اور بیانیہ اس میں حماس کو لاتعلق کیا ہوا ہے، جبکہ اصل فریق وہی ہے. حماس کو اصل فریق تسلیم کیے بغیر کبھی بھی فلسطین کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے. ہر چند کے محمود عباس صاحب
وہ فلسطین اتھارٹی کے حوالے سے صدر ہیں، لیکن اس موجودہ جنگ میں چونکہ حماس ہی فریق ہے اور حماس ہی عوام کی منتخب جماعت ہے، ان کی منتخب جماعت کو زبردستی اور جبرن ختم کیا گیا اور بالآخر انہوں نے غزہ میں فلسطینی ریاست قائم کی۔ لہذا وہ ایک منتخب حکومت ہے، منتخب جو جماعت ہے، اس کو بطور فریق کے نظر انداز کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ وہاں کے عوام کی خواہشات کے علی الرغم ان پر کوئی ایک فیصلہ جبراً مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی سوچ ہے، میں سب سے پہلے تو ذکر کروں گا 17 اکتوبر کو کور کمانڈر کانفرنس کی اعلامیے کی، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت میں ہوا تھا۔ ذرا وہ خود نیو یارک کا اعلامیہ، وہاں پر ان کا بیان، اور کور کمانڈر کانفرنس کے دوران جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس میں باہمی تقابل کریں کتنا فاصلہ ہے اس کے اندر۔ جو بات جس زور کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران، اس کے بعد جو ان کا بیان جاری ہوا ہے، ذرا ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے جنرل اسمبلی کے خطاب اور اس کے بعد آپ کی ٹویٹ میں کتنا فرق ہے۔ لہذا کمزور موقف کے ساتھ عرب دنیا شکست کھا جائے گی۔ اس وقت عرب دنیا کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کی چیزیں کیا ہمیں یاد نہیں ہیں؟ بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا اس کے مسئلے کا حل پیش نہیں کیا گیا تھا؟ اس کے باوجود وہاں پر لاکھوں مسلمان شہید نہیں ہوئے، لاکھوں عورتوں بچوں کی عزت پامال نہیں ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر نہیں کر دیے گئے۔ دنیا کو آپ امن کی بات کریں اور امن کی پشت پر ایک خنجر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اسی قوم کی پیٹھ میں گھونپ دیا جاتا ہے۔ یاسر عرفات نے امن کی طرف سفر کیا، اس نے عسکریت سے دستبردار کیا، اس کا کیا انجام کیا آپ نے؟ اور آج جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا اعلامیہ ہے، یہ اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے یا بیت المقدس کی آزادی کا فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اگر وہ واقعتاً کسی مسئلے کے حل پر وہ سنجیدہ ہیں تو پھر بیت المقدس سے امریکی سفارت خانے کے قیام کے دعوے سے دستبردار ہو جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں کوئی اشارہ ہے کوئی بیت المقدس کی آزادی کی طرف۔ تمام اسلامی دنیا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک پیج پر ہے، متفق ہے، اور اگر کسی نے دو ریاستی حل کی تجویز دی بھی ہے تو بھی اسی صورت میں کہ ایک آزاد فلسطین جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا۔ تو یہ وہ نکات ہیں کہ اس وقت جو نیو یارک میں ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری کی نمائندگی نہیں ہے، یورپ بھی اس سوچ کے خلاف ہے، اسلامی دنیا بھی اس سوچ کے خلاف ہے۔ عوام کے رائے کو مد نظر رکھا جائے، یہی جمہوریت ہے، ورنہ پھر جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے ختم کر دیے جائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، اس وقت دو بڑے صوبے ہیں، ان کے وزراء ہیں اور جو ایم این ایز ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، حکومت کی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ اچھی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے اچھا ہے۔ سیلاب کے حوالے سے صوبہ سندھ اور پنجاب آپس میں لڑ رہے ہیں، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے وزراء اور صوبے کے جو حکمران ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں عوام کی کیا ساتھ ہے؟ حضرت جو حکمران کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان میں حکمرانی کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں۔ عوام کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، عوام کے حقوق کے لیے کس طرح بات کی جاتی ہے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے کن رویوں کی ضرورت ہے، وہ آپ کسی نوجوان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جو عام نوجوان ہے ہمارے معاشرے کا کہ وہ جذباتی ہو کر بات کرتا ہے، لیکن ذمہ دار فورم پر بیٹھ کر جو لوگ جذباتی بات کرتے ہیں اور پھر وہ علاقائیت کی بات کرتے ہیں، صوبائیت کی بات کرتے ہیں، وہ تو میرے خیال میں اپنے آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے جس طرح سے ٹرمپ کے رسپانس
کیا ہے, کیا یہ درست عمل ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, کیا تھوڑا سوچ بچار سے کام لینا چاہیے؟ نہیں, میں نے آپ کو یہی کہا کہ ان کے تو اپنے بیانات میں تضاد آ رہا ہے, پاکستان کی بنیادی موقف میں تضاد آ رہا ہے, قائد اعظم کے موقع میں کی نفی ہو رہی ہے اس ساری صورتحال سے. تو شہباز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, آخر وہ مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اور اپنے آپ کو قائد اعظم کا جانشین کہتے ہیں, تو ان کو سوچنا ہوگا کہ میں کہیں پاکستان کے بنیادی اور اساسی موقف سے انحراف سے نہیں کر رہا ہوں. صاحب نے اپریشیٹ کیا اور لوگوں کو ان ممالک کو جنہوں نے نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کیا, لیکن شام کے صدر وہیں بیٹھے ہوئے, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ اب دیکھیے, انفرادی طور پر کسی ملک نے اگر نہیں کیا ہوگا, کیا وجوہات ہوں گی, کیا ان کی مصلحتیں ہوں گی, ہر ملک کا اختیار تو ہے, لیکن مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں. شام کا صدر اگر پہلی مرتبہ گیا ہوگا, شاید ان کو وہاں کے ابھی اٹھنے بیٹھنے کے حالات کو بھی پتہ نہیں ہوگا, تو بہرحال شام کی قربتیں نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ سب سے پہلے یہ نیا انقلاب جب وہاں آیا تو اسرائیل نے سب سے پہلے شام کی دفاعی قوت پر حملے کیے, ان کو اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا, حکومت لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گی, اگر کیا تو رد عمل کیا ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال تھا کہ انجینئر محمد علی کے متعلق جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ دیا, اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیے, اسلامی نظریاتی کونسل کا تو میں ممبر نہیں ہوں, اور وہ ایک فورم ہے, آئینی فورم ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک کسی مسئلے پر وہ سو موٹو کریں, تو ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتی کہ وہاں زیر بحث ہوں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پارلیمنٹ بھیجتی ہیں, تو 26ویں ترمیم کے تحت جہاں پہلے ایوان کے 40% اراکین کی منظوری ضروری تھی, اب 22% اراکین کی منظوری ضروری ہے, تو انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ ہمارا ایک آئینی فورم ہے, اور یقیناً انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کیا. اچھا مولانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ صرف پاکستان نہیں ہے جس نے اس امن معاہدے کی حمایت کی ہے, بلکہ دیگر جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں, اذان ہو رہی ہے, اذان سنو. اچھا مولانا صاحب, جس طرح یہ امن معاہدہ ہوا, صرف پاکستان نہیں بلکہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں اس نے بھی اس کی حمایت کی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے پاس اس فلسطین میں امن لانے کے حوالے سے کوئی اور دوسرا آپشن موجود نہیں ہے؟ میں حضرت مصد احترام اختلاف رائے رکھوں گا, کیونکہ یہ باتیں طے ہونی ہیں مذاکراتی میز پر جب بھی وقت آئے گا, اور وقت سے پہلے اپنے کارڈ ایکسپوز کر دینا یہ شاید حکمت عملی کے خلاف ہے. لہذا ہم اس پہ امریکہ یا عالمی قوتوں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش تو کہہ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ فلسطین کے لیے ایسی باتیں فائدہ مند نہیں ہیں. اچھا مولانا صاحب, قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, اور اس کے باوجود ایک طرف ہمارے روابط بہت بڑھ رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان نے جو ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے وہ بڑی زبان زد عام بات ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے؟ دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ ایک غیر اعلانیہ آپ نے ایک سیاسی پارٹی کی کچھ عرصہ قیادت بھی کی, آج کل اس میں کچھ دوریاں نظر آ رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جلسے پہ بھی آپ موجود نہیں تھے جو پشاور میں ہوا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کی قربت تھی اس میں کوئی دوری آئی ہے یا ویسے ہی ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ہم نے کبھی کسی جلسے میں شرکت نہیں کی, نہ انہوں نے ہمارے جلسے میں کوئی شرکت کی ہے. میں نے دوسرا میں نے وہ نوبل انعام کے جہاں تک نوبل انعام کا تعلق ہے, کوئی امن کا تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ لاکھوں لوگوں کا کو دربدر کر دیا, اور اب ہم اس کے لیے امن کی بات کرتے ہیں. کوئی جنگ نوبل انعام ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا جی, اور کل اس نے قطر سے معافی مانگ لی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک پیج پہ قطر؟ میرے خیال میں قطر سے معافی کس بات پہ مانگی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر فلسطینی موجود تھے, فلسطینی قیادت موجود تھی. کیا وہ غزہ کے 1 لاکھ لوگوں کی شہادت اور قتل عام اور ان کی دربدری پر بھی معافی مانگتا ہے؟ وہ انسانی مجرم ہے. یہ معافی کافی نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے, یہ معافی کافی نہیں ہے اہل فلسطین کے لیے. مولانا صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا, پوری قوم کا دل فلسطینیوں کے ساتھ رہتا ہے, جس طرح سے ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے شکست ہوئی ہے بھارت کو, پاکستان کا جو مقام ہے, اس کے بعد سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, اوور آل جو سینیریو پاکستان ایک گیم چینجر بن سکتا ہے وہ بن رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہے. اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے جس سے جو ہے وہ اب مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل ہو جائے گا, اور پاکستان کو مزید اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مسئلہ فلسطین کے لیے فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف حل کی کوششیں پہلے دن سے ہیں. برطانیہ اسرائیل کا مؤسس ہے, اسی نے ہی 1917 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی ناجائز طور پر, اور لیگ آف نیشنز کی کمیٹی نے جو اس زمانے میں سفارشات مرتب کرتی, ایک ایک سفارش کی نفی کر کے وہاں اسرائیلی ریاست قائم کی گئی. اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, کہتے ہیں جی
فلسطینیوں نے زمینیں بیچی ہیں، فلسطینیوں نے زمینیں بیچی ہیں۔ 1917 میں تو اس سرزمین پر فلسطینی صرف 2% تھے، اور سن 48 میں فلسطینی صرف 6% ہیں۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی فلسطینیوں نے ان کو زمینیں بیچ دی ہیں اور ان کا سرزمین خود ان کے حوالے کی ہے؟ لہٰذا تاریخ کو جھٹلایا جا رہا ہے، حقائق جھٹلائے جا رہے ہیں۔ اور لیگ آف نیشنز کی جو کمیٹی نے اس زمانے میں سفارشات کی تھی کہ پوری دنیا میں یہودی دربدر تھا، اور اس کو کہاں آباد کیا جائے، واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فلسطین میں نہیں، اس لیے کہ ایک تو وہ خود گنجان آباد علاقہ ہے اور دوسرا اقتصادی لحاظ سے کمزور علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں آباد کیا گیا۔ مولانا آپ ان چند مذہبی رہنماؤں اور سیاستدانوں میں چند ایک میں جنہوں نے تقریباً پاکستان کے تمام وزرائے اعظم کو بھی قریب سے دیکھا ہے اور عسکری قیادت کو بھی قریب سے دیکھا ہے، اگر آج کے سینیریو میں بات کی جائے تو جو موجودہ سول اور عسکری قیادت ہے وہ فلسطین کے معاملے پر آپ کو کمپرومائز دکھائی دیتی ہے، یا وہ سٹینڈ لے گی جو مذہبی جماعتوں کا جس طرح کا مطالبہ ہے اور دیگر جو مسلمانوں کا مطالبہ ہے؟ میرا جو اپنا ذاتی اندازہ ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں ان کے اوپر وہ 3-4 گھنٹے کی انڈیا کی جنگ سوار ہے، اور وہ جو بھی دنیا میں اپنا موقف کبھی صبح شام تو وہ اس لیے کہ امریکہ انڈیا کی طرف نہ چلا جائے، انڈیا کی طرف نہ، بس یہ اس کے مد نظر ہے، اصول مد نظر نہیں ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے ریاستی موقف ہوتے ہیں کہ یہاں پر کور کمانڈر کانفرنس میں آپ ایک موقف دیں، وہاں پر دوسرا موقف دیں، جنرل اسمبلی میں آپ دنیا سے آپ خطاب کر رہے ہیں، وہاں آپ کا موقف اور ہو، پھر اس کے بعد سائڈ روم پہ آپ کا موقف بدل جائے، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے وزن کو کم کر رہا ہے، پاکستان کے وزن کو طاقت نہیں دے رہا۔ عرفان صاحب ذرا مطلب یہ فرمائیے کیا 26ویں ترمیم سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے ہیں یا کوئی اور ترمیم کی ضرورت ہے؟ نتائج میں نے نہیں حاصل کرنے، نتائج تو ترقی اداروں نے خود طے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جو کمٹمنٹس تھی، اور خاص طور پر جو میثاق جمہوریت تھی، اس کے تناظر میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ایک لمبے مذاکرات کے نتیجے میں جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں، اب جو ایک چیز پارلیمنٹ کی سطح پر اور اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان اتفاق رائے سے جو چیزیں طے ہو جائیں، ان کو متنازع بنانے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اچھا مولانا صاحب، مسلسل 2 سال سے اسرائیلی جاری ہے فلسطین میں، ہمارے پاکستان میں نہ سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کوئی مشترکہ اعلامیہ دیا ہے کہ اس پر کیا موقف ہونا چاہیے، کیونکہ مسلسل آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے بچوں کو بھی شہید کر رہا ہے، عورتوں کو بھی شہید کر رہا ہے، ہمارے مقدس جو مقامات ہیں ان کو بھی نہیں وہ بخشا، تو اس پر سیاسی جماعتوں کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت میں اکٹھا ہو کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا حکمران جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ مسئلہ فلسطین کو وہ مقام نہیں دے رہی ہے، اور نہ ہی وہاں کے عوام کا وہ حق ادا کر رہی ہے جو ان کا فرض بنتا ہے۔ اس محاذ پر اگر کوئی بڑا کردار ادا کیا ہے تو یا جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے یا دوسرے مذہبی جماعتوں نے کیا ہے۔ حکومت نے صرف نمائش کی حد تک ایوان صدر میں ایک اجلاس بلایا تھا اور بس، کسی نے کوئی ایک ٹویٹ کر دیا اور بس۔ تحریک کی صورت میں اگر کوئی اٹھا ہے تو ہم نے پورے ملک کے 4 صوبوں میں ملین مارچ کیے ہیں، بہت بڑی عوام جمع ہوئی ہے اور تاریخی اجتماعات ہوئے ہیں، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہ سوچے۔ مولانا صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی میعاد پوری کرے گی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مستقبل میں ان کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ حکومت اپنی میعاد پوری کر سکتی ہے، اور آل پارٹی کانفرنس آپ بلائیں گے جس طرح مولانا بلاتے ہوتے تھے، اس طرح نواز اللہ نصراللہ صاحب؟ اگر ماحول بنتا ہے تو ضرور بلائیں گے، لیکن ماحول بنانے کے لیے حکومت کے حوالے سے بتائیے اس موجودہ حکومت کے وقت کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، اگر وہ پورا کرنے دے گی تو کر لے گی، نہیں کرنے مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑی آج کل لفظی گولہ باری جو ہے جاتی ہے، یہ کسی تبدیلی کا رخ دیکھتے ہیں آپ؟ غیر فطری اتحاد ہے حضرت۔ بہت شکریہ جی آپ کا، شفیق صاحب بہت شکریہ۔